أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، اور اس دن بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے باپ، اس لیے کہ اکثر نبی اور اکثر رسول انہی کے خاندان سے، انہی کے نسل سے پیدا ہوئے۔ اس دن ان کے حالات میں بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر ان کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، اور اللہ ہی کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں 100% کامیاب ہوتے رہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کے نسل میں کتاب اور نبوت کو رکھ دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی ہوئے سارے نبی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوئے، اور جتنی کتابیں اور صحیفیں نازل کی گئی آپ ہی کی اولاد کو ملی۔ یہ دو بہت بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اہلیہ تھیں۔ پہلے ایک کا ذکر آیا تھا جب آپ اپنے وطن میں دعوت کا کام کر رہے تھے، اس وقت آپ پر ایمان لانے والی صرف آپ کی اہلیہ حضرت سارہ تھی، اہلیہ اور بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، یہی 2 لوگ آپ کے ماننے والے تھے، ورنہ سارے لوگ آپ کے ہی مخالف تھے۔ پھر آپ نے ہجرت کی ہے، ہجرت کرنے کے بعد ایک دوسری بیوی تھی حضرت حاجرہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کا نکاح ہوا، اور انہی سے لمبی عمر کے بعد، لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد آپ کو دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 80 یا 86 برس کی تھی، یعنی آپ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی نعمت سے، ایک اولاد کی دولت سے اللہ نے نوازا، اور جب بیٹا پیدا ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ بڑھاپے میں ایک اولاد ملی ہے، بڑھاپے میں گویا کہ بڑھاپے کا ایک سہارا حاصل ہوا ہے، تو بے حد خوشی ہوگی، آپ خوش ہوئے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو آپ لیجئے اور بالکل دور دراز علاقے میں جا کر چھوڑ آئیے، جہاں ابھی مکہ واقع ہے، وہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑ ہی پہاڑیاں تھیں، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی نام و نشان، جنگلات اور پہاڑ ہی پہاڑ۔ وہاں پر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کے حکم سے چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہو رہی ہے اولاد کو لے کر۔ ان میں سے اکثر حضرات صاحب اولاد ہیں، سب کو معلوم ہوگا کہ اولاد کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کی آزمائش میں مبتلا کرے۔ ہمیں یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خاص طور پر جب ہماری عمر ڈھل جائے، ہم بڑھاپے کو پہنچ جائے، اولاد کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی آزمائش ہوئی، خیر وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ جائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر پڑھنے لگے، اور جو کوشا تھا کھانے پینے کی جو چیز تھی، ظاہر سی بات ہے کچھ ہی چیز لے کر گئی تھی حضرت حاجرہ، چند دن میں وہ ختم ہو گیا۔ جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ایک چٹان کے آڑ میں رکھ کر، ایک چٹان کے پاس رکھ کر وہ پہاڑیوں میں گشت کرنے لگی اور پانی تلاش کرنے لگی۔ ہم جو عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ میں ہم جو سعی کرتے ہیں، یہ گویا کہ انہی کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں وہ پانی تلاش کرنے لگی، اور اللہ ہی کی توفیق، اللہ ہی کے فضل سے ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ اب یہاں پر بھی غور کرنے کی بات دیکھیے، حضرت حاجرہ کو گویا کہ ایک امید پہاڑوں سے تھی کہ ہم پہاڑ میں جا کر تلاش کریں گے، شاید کوئی انسان مل جائے، دور دراز میں کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ سے انہیں پانی دی جہاں کوئی امید بھی نہیں تھی۔ اسی لیے ہمارا اعتقاد اور ہمارا یقین ہمیشہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ایسی جگہ سے ہماری مدد کریں گی جہاں سے کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔ دنیا میں آپ غور کریں گے، بسا اوقات ہم کسی سے امید لگا کے بیٹھتے ہیں،
اور پتہ چلتا ہے کہ جس سے ہم امید لگاتے ہیں وہی پتا ہوا دینے لگتا ہے، یعنی وہاں سے ہمارا کام نہیں بنتا، اور ایسی جگہ سے کام بن جاتا ہے جہاں کہ کوئی ہم سوچتے بھی نہیں، یعنی وہ ہمیں گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا کام نکال دیتے ہیں۔ گویا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خیر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پانے لگے، اور اسی درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی آتے خبر گیری کرتے اور ضرورت کی چیزیں دے جاتے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اور تھوڑی بڑی ہوئی، آپ عقل شعور اور سوچنے سمجھنے لگے، تو ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے والد کہنے لگے کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بلکہ آپ چند دنوں سے خواب دیکھ رہے تھے، بیٹے سے خواب کا ذکر کیا، اور انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ بھی گویا کہ وحی ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی جب سوتے ہیں تو ان کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہے، ان کا دل گویا کہ بیدار رہتا ہے، تو نبی کا خواب بھی چونکہ وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، قرآن نے منظر کشی کی ہے، فلما بلغ السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے، باپ کے ساتھ کہیں آنے جانے کے قابل ہو گئے، کام کاج کے اور چھوٹے موٹے کام کاج کے آپ قابل ہو گئے، قال، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ پر چھری پھیر رہا ہوں، اب بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے، یعنی آپ اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو قربان کرنے ہی والے تھے، لیکن بیٹے کی بھی گویا کہ رائے معلوم کر رہے ہیں، اور اس سے پتہ چلے گا کہ باپ جس طرح اللہ کے حکم کے سامنے قربانی دینے کو تیار ہے، بیٹا خود بھی قربان ہونے کو تیار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو خاص صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بردبار بہت تھے، آپ صابر اور شاکر بہت تھے، یعنی صبر کرنے کا مادہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھا، حلم اور برداشت کی قوت آپ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ تو اس کے بعد پورا واقعہ ہم بقرعید کے موقع پر سنتے رہتے ہیں کہ آپ کو لے جایا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، اور چھڑا بھی اللہ کے نبی نے پھیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان کی جگہ دمبا جو ہے وہ ذبح ہوا۔ تو خیر، اسماعیل علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہیں، اور قرآن کریم نے آپ کی بہت ہی زیادہ تعریف بیان کی ہے۔ اب ایک نبی کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو گویا کہ قبول کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پہلے ذکر کی، اس میں قرآن کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ان کی خصوصیات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ قرآن کریم میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ وعدے کے سچے تھے، جب وہ کوئی وعدہ کر لیتے تھے تو اس پر بالکل اڑے رہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی سے آپ نے وعدہ کیا کہ میں آپ سے اس جگہ ملوں گا، اور وہیں پر آپ 3 دن تک کھڑے رہے، 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے، 3 دن کے بعد وہ آدمی آیا تو آپ کو وہیں پایا۔ اسی طرح کا واقعہ ہمارے نبی کا بھی ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا بھی اس طرح کا واقعہ ہے، اور خود ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، کہ میں آپ کے اللہ کے سامنے بالکل قربان ہونے کو تیار ہوں، آپ کے حکم کے سامنے، آپ کی چھری کے سامنے میں بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوں گا، آپ اس پر بھی گویا کہ سچے رہے، قائم رہے۔ قرآن کریم آپ کی پہلی صفت بیان کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ صادق الوعد تھے، یعنی وعدے کے سچے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان جو نبی اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، ان کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جب بھی کسی سے ہم وعدہ کریں، وعدہ وفا کریں، اگر ہم سے ہو سکے تبھی ہم وعدہ کریں، اگر جو کام ہم سے نہ ہو، خامخواہ کسی کو آس دلانے کی اور کسی سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر کے اس کے دل کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ تو منافق ہے۔ تو وعدہ وفا کرنا اور وعدے کے مطابق، خاص طور پر کاروباری لائن سے جو ہم وعدہ کرتے ہیں، تو جس چیز کا ہم وعدہ کریں اسے وفا کرنے کی اور پورا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں، یہی گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسری صفت بیان کرتے ہیں، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی خود بھی نماز پڑھتے تھے، خود بھی دن پر قائم تھے، خود بھی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی گویا کہ حکم دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم جہاں بھی صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا، تو اس سے مراد صرف نماز نہیں ہوتا، یا اس سے مراد صرف زکوٰۃ نکالنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے نماز سے مراد ساری بدنی عبادتیں اور زکوٰۃ سے مراد ساری مالی عبادتیں،
یعنی ہر وہ عبادت جس کا تعلق مال سے ہے زکوٰۃ کہہ کر اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جب صلاۃ کا لفظ لاتے ہیں تو ہر وہ عبادت جس میں ہماری باڈی کو ہمارے جسم کا تعلق ہے وہ ساری عبادتیں مراد ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بطور خاص عبادت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم دیندار ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی دین پر آمادہ کریں۔ صرف ہم دیندار بن کر رہیں ہماری کامیابی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس قدر ہم دیندار ہیں ہمارے گھر والے بھی اتنے ہی دیندار ہونے چاہیے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ خود کہا وہ انفسکم وہ اہلیکم وانفسکم نارا، کہ تم خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یعنی جس طرح جہنم سے بچنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اہل خانہ کی فکر کرنا گویا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے تھے۔ تو یہ قرآن کریم ان کی صفات بیان کر رہا ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے بندے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان تمام کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ نیک بندے تھے۔ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پھر جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے، ذبح کا واقعہ ختم ہوا، جب تھوڑے اور بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ویسے تو خانہ کعبہ یہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے سے ہے، لیکن چونکہ طوفان نوح کے بعد اس کی جو بنیاد تھی، اس کی جو عمارت تھی وہ بالکل مٹ چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں نے مل کر گویا کہ خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ ہی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی طرف بلایا ہے، اور اس دن بات آئی تھی کہ جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر، جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں گویا کہ حرمین شریفین کی زیارت سے نوازتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسماعیل تھے اللہ کے نبی، جن کے مختصر حالات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اور بطور خاص ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی کہ ہمارے اندر حلم اور بردباری ہونی چاہیے، ہمارے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے، اور اللہ کا حکم آ جائے چاہے ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے سامنے اپنی جان کو قربان کرنے سے بھی گویا کہ انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر ہم اتنی بڑی قربانیاں دیں گے تبھی اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قبول کریں گے۔ اس دن بات آئی تھی کہ جب کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کے بڑے ہونے کے پیچھے ان کے آباء و اجداد کی محنت ہوتی ہے، ان کی نیکیاں کام آتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اولاد نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ ان کی نسلوں کو قبول کیا ہے۔ دوسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری اہلیہ تھی، جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، حضرت سارہ کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے جن کا نام حضرت اسحاق ہے، اور یہ حضرت اسماعیل سے تقریباً 13-14 سال چھوٹے ہیں۔ اور کل بات آئی تھی کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، انہیں اولاد کی بشارت دی اور بتایا کہ ہم لوگ فلاں جگہ جا رہے ہیں اور فلاں قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ تو اس وقت فرشتوں نے جب بشارت دی تو آپ کی اہلیہ کی عمر کتابوں میں لکھا ہے کہ 90 سے تجاوز کر چکی تھی، یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سے اوپر یعنی 100 سال سے اوپر آپ کی عمر ہو چکی تھی، یہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو جب فرشتوں کی بات اہلیہ نے سنا تو قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ، کہ ان کی بیوی چونکہ پسے دیوار کھڑی تھی تو یہ بات سن کر، یہ خوشخبری سن کر انہیں ہنسی آ گئی۔ ہنسی اس بات پر آ گئی کہ میں بھی بوڑھی ہوں اور یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانی میں تو کچھ ہوا نہیں، اب کیا اولاد ہوگی، گویا کہ اس بشارت سے انہیں خوشی یعنی ہنسی آ گئی۔ یا دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے ہلاکت کی خبر دی تھی تو اس بشارت سے، اس خوشخبری سے انہیں خوشی ہو گئی۔ خیر جو بھی ہو، تو اللہ کے نبی اللہ کے فرشتوں نے انہیں بشارت دی فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دی کہ آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ صرف بیٹا ہی نہیں، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، بلکہ اسحاق کے بعد ایک نبی اور آئیں گے حضرت یعقوب، یعنی گویا کہ بیٹے کی بھی بشارت اور پوتے کی بھی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو حضرت سارہ کہنے لگی قالت یا ویلتى آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، حضرت سارہ کہنے لگی کہ تعجب کی بات ہے کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے میاں جو ہے، میرے صاحب جو ہیں یہ بھی گویا کہ بوڑھے ہیں، اب کیسے ہو سکتا ہے، کیا میں اب گویا کہ بچہ جنوں گی؟ ان هذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہو جائے گی۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے تو بغیر ماں باپ کے بھی حضرت آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے تب بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ انہیں اولاد کی دولت دے۔ خیر، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بنائے گئے، اور جیسا کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی تھی کہ سارے انبیاء اور ساری کتابیں انہی کی نسل میں آئیں گی۔ تو بنی اسرائیل کا جو پورا سلسلہ ہے، انبیاء کا جو پورا سلسلہ ہے، یہ پورا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی ہے۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں ہی سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، ساری کتابیں انہی کے نسل میں نازل ہوئی سوائے قرآن کریم کی۔ قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جیسا کہ میں نے آیت جو ابھی ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت دی تھی۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بستی والوں سے الگ ہو گئے، آپ نے ہجرت کر لی اس لیے کہ سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ وما يعبدون من دون اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں سے بھی الگ ہو گئے جسے وہ اللہ کے علاوہ، یعنی قوم اور اس وقت کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ان معبودوں سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تو اللہ نے ان کو انعام یہ دیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کہ ہم نے ان کی نسل میں حضرت اسحاق کو دیا اور حضرت یعقوب کو دیا، اور ان دونوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی بنایا۔ گویا کہ ہجرت کرنے کا اللہ نے صلہ یہ دیا کہ ان کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، جو آیت میں نے پہلے ذکر کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانیوں کے نتیجے میں نبوت اور کتاب جو ہے ان کی نسل میں رکھ دی گئی۔ اور آپ اگر تاریخ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل جو ہے، آج بھی جو بنی اسرائیل موجود ہے، اسرائیل دراصل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کا لقب ہے اسرائیل، اور انہی سے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد، تو سارے نبی انہی میں پیدا ہوئی ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تو جتنے انبیاء آئے سب کے سب حضرت اسحاق کی نسل سے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو اور امام الانبیاء کو جو بھیجا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ یہودیوں کو جو جس چیز نے ایمان سے روکا، اسلام سے روکا، نبی کے خلاف جہاد کرنے اور نبی کے خلاف جنگ کرنے پر جس چیز نے آمادہ کیا، وہ اسی چیز کے حسد نے، کہ آخری نبی اسماعیل کے اولاد سے کیوں ہے، آخری نبی اسحاق کے اولاد سے کیوں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے جس کی نسل سے پیدا کر دے، تمہیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت، تمہیں تو یہ دیکھنی چاہیے ان کی تعلیمات کیا ہے۔ خیر، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت یوسف ہے، اور ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہے جن کا ذکر قرآن کریم بار بار کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر نبی حضرت اسحاق کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، اور آخری نبی حضرت اسماعیل کے نسل سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول کیا ہے۔ اور آپ کی نسل جو چلی ہے، ہم تمام کو معلوم ہے، آپ کی نسل جو چلی ہے یعنی ہمارے نبی کی جو نسل ہے حضرت فاطمہ کے واسطے سے، حالانکہ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ نسل بیٹے سے چلتا ہے، لیکن سیدوں کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ حضرت فاطمہ کی دو اولاد ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین۔ تو قیامت تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے، یعنی سید خاندان میں جتنے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، سب حضرت امام حسین کے نسل سے ہیں۔ لیکن اخیر میں ایک بہت ہی بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے آنے والے ہیں، اور ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ اخیر زمانے میں جب دنیا ظلم سے کفر سے بھر جائے گی تو پھر ایک بندہ پیدا ہوں گے جو گویا کہ پوری دنیا میں اسلامی عدالت قائم کریں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امام مہدی جو آنے والے ہیں یہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیمی میں دو بیٹوں کو چنا، اور دو بیٹوں میں سے ایک کی نسل سے سارے نبیوں کو بھیجا، اور ایک کی نسل میں آخری نبی دے کر گویا کہ ان کو تمام پر فوقیت دے دی، اسی طرح سیدوں میں جو بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں سب امام حسین کی نسل سے آ رہے ہیں۔ لیکن آخری جو ولی آنے والے ہیں، آخری جو اللہ کے برگزیدہ بندے آنے والے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن کے نسل سے پیدا کریں گے، اور گویا کہ امام حسن کو آخری ولی دے کر تمام لوگوں پر فوقیت دیں گے۔ اور امام مہدی کا آنا بالکل برحق ہے، ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی یہ ضرور آئیں گے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، گویا کہ دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ امام مہدی کون ہوں گے؟ حدیث میں پوری وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی کی نسل سے ہوں گے، امام حسن کے نسل سے ہوں گے، اور ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اور سب سے اچھی بات اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، جیسا کہ آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ جب مدینہ میں خانہ جنگی ہوگی، لوگ لڑیں گے، آپس میں ہی خون ریزی ہوگی، تو آپ اس خون ریزی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچا کر مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ جانے کے بعد وہیں پر شام سے جو اولیاء آئے ہوئے ہوں گے وہ خود بخود پہچان لیں گے، وہ کہ مقام ابراہیم کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت لیا جائے گا، اور آسمان سے بھی ایک ندا آئے گی اور تصدیق کی جائے گی کہ یہ امام مہدی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ امام مہدی کی جو نشانیاں حدیث میں ہیں اور امام مہدی کی جو علاماتیں بیان کی گئی ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان خود کو ان نشانیوں کے مطابق فٹ نہیں کر سکتا۔ ابھی ہمارے دربھنگا کا ایک آدمی ہے شکیل بن حنیف خان، یہ خان ہے، سید نہیں ہے، تو یہیں سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، یہ تو خان ہے۔ حالانکہ امام مہدی سید ہوں گے، نبی کے اولاد میں ہوں گے، اور وہ خود دعویٰ بھی نہیں کریں گے، اور وہ تو مکہ کے ہوں گے، مدینہ کے ہوں گے، یعنی عرب ہوں گے، اور یہ گویا کہ ہمارے یہاں کا ہے، عجم ہے، عرب کے باہر کا بندہ ہے۔ جو بھی آدمی، یہ ضابطہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی آدمی خود بخود دعویٰ کرے مہدی ہونے کی، وہ مہدی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ پھر اس کے بعد وہ دجال، اتنے میں ہی افواہ پھیلائی جائے گی کہ شاید دجال نکل چکا، حالانکہ دجال نکلا نہیں ہوگا۔ آپ جگہ جگہ دجال کے خلاف خروج بھی کریں گے، اتنے میں دجال نکلے گا، اور دجال کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں یہاں تک ہے کہ جو آدمی سے اس کو جھانکے گا وہ بھی گویا کہ اس فتنے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں وضاحت ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے انسانوں کی اور ہماری ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر آخر میں دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ قرآن کریم پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ آخر زمانے میں آپ نازل ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ دجال کو ختم کریں گے، پھر آپ کی شادی ہوگی اور اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تو یہ امام مہدی گویا کہ ایک الگ شخصیت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے۔ کچھ لوگوں نے دونوں کو ایک بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، یہ دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ وہ سب غیر اسلامی عقیدہ ہے، ایمان کے خلاف عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جب دنیا میں ظلم بڑھ جائے گا، اور جیسا کہ ابھی باتیں چل رہی ہے، شاید آپ نے پتہ نہیں سنا کہ نہیں، سرخ گائے کی باتیں ہو رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے سرخ گائے کو ذبح کر کے گویا کہ نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے اور شہید کرنے کے در پہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود وضاحت کی ہے کہ بنی اسرائیل، جو آج کے بنی اسرائیل ہے، ان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے ذلت تھوپ دی ہے، یعنی یہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل ہی رہیں گے۔ اور اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو جب بھی یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایسا نظام بنایا ہے کہ سارے لوگ کاٹے گئے، مارے گئے ہیں۔ بخت نصر کا زمانہ دیکھ لیجیے، کچھ سال پہلے، کچھ صدی پہلے ہٹلر کا زمانہ دیکھ لیجیے، ہٹلر نے ان کو بالکل تحقیق کیا۔ تو ان کی پوری تاریخ ہی ایسی رہی ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ یہ لوگ پھر سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، یہ گویا کہ ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھڑا کرے اور ان کا پھر سے کام تمام ہو۔ قرآن کریم نے وضاحت کی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت تھوپ دی ہے، مسکینی اور بیچارگی کو ان کے اوپر تھوپ دیا ہے۔ یہ کبھی بھی گویا کہ سر اٹھا کر جی نہیں سکتے۔ اب یہاں سوال یہ ہوگا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو اپنا ایک اسٹیٹ بنا چکے ہیں، ایک ان کا ملک ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ خود مختار نہیں ہے۔ آج بھی اگر امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ اٹھا لے تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں بچے گا۔ یہ تو گویا کہ آج بھی دوسرے کے سہارے کھڑے ہیں، خود اپنے بلبوتے پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آج بھی یہ دو ملک اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے تو 2 منٹ کے اندر ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو یہ جو یہود ہے، ہمیشہ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، اور قرآن جو بات کہتا ہے، قرآن کی بات میں 100% صداقت ہے۔ قرآن کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، چاہے بظاہر ہمیں غلط نظر آئے۔ وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، وہ کہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ قرآن کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے تو یہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہیں گے، چاہے آج ہو یا کل ہو، ذلیل ہو کر رہیں گے۔ بظاہر ان کی جو شان و شوکت ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ دوسروں کے سپورٹ سے ہے، خود اپنے بلبوتے پر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں مطمئن رہنا ہے۔ اور سرخ گائے کی جو باتیں پھیلائی جا رہی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمیں ان کے لیے خاص مسجد اقصیٰ کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام جن کے حالات ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے اسوہ پر ہمیں چلنے کی اور ان کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم تمام کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. الہ العالمین ہم تمام کو قبول فرما. جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں پر جو عالمی حالات آ رہے ہیں اے اللہ ہر ایک مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا. ہم تمام کے کاروبار میں برکت نازل فرما. ہمیں خود صحت تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہمارے گھروں کو جنت کی طرح گلزار بنا. گھروں میں چین سکون سکینت نازل فرما. الہ العالمین ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ رمضان کے جو چند دن رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی کی دولت سے نواز. اے اللہ ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے رشتہ دار ہو یا تعلق والے ہوں ہر ایک کی مغفرت فرما. سب کے درجات بلند فرما. الہ العالمین تیرے نیک بندوں نے تجھ سے جو بھی دعائیں مانگی ہیں ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہر ایک میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اے اللہ ہر ایک فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرما. حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے فتین کے فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. ایمان پر ہم تمام کا خاتمہ فرما. یا العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے دعاؤں کو قبول کرنا. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا